حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا اگر میں اپنی بچی کو حافظ صاحب کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے بھیجوں اور بغیر پردے کے بھیجوں تو کیا گنجائش ہے؟ تو حضرت بایزید بستامی نے کہا پڑھنے والی رابعہ بصریہ، پڑھانے والا حسن بصری، پڑھنے کی جگہ کا بیت اللہ اور پڑھنے کی کتاب کتاب اللہ قرآن، یہ بھی اگر بغیر پردے کے پڑھ رہے ہوں تو سمجھ لو تم نے اپنی بیٹی کو شیطان کے حوالے کر دیا۔ ان کے بیچ میں شیطان آ گیا جو انہیں کبھی نہ کبھی زنا و بدکاری میں مبتلا کر کے رہے گا۔ کو ایجوکیشن کی وجہ سے مسلمان لڑکیاں وقت سے پہلے بالغ ہو رہی ہیں، 11-9 سال کی عمر میں بالغ ہو رہی ہیں، اس کے بعد کی عمر 18, 20, 25 سال پڑھنے کی گزرے گی۔ 15 سال تک کوئی لڑکی یا لڑکا بالغ ہونے کے بعد پاک دامنی کے ساتھ اس انٹرنیٹ کے زمانے میں جیے تو ہم اسے ولی سمجھیں گے۔ اور کیا ایسا ہو رہا ہے؟ کیا ایسی نسل جنم لے رہی ہے؟ ایسے بچے رات کی تنہائیوں میں موبائل فون لے کے کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایسی بچیاں کس کے ساتھ جا رہی ہیں؟ کو ایجوکیشن سے خاندان برباد ہو جاتا ہے، جو جہاں پر ہر آئے دن کوئی نہ کوئی گرل فرینڈ کا ایک دن منایا جائے، بوائے فرینڈ کا دن منایا جائے، فرینڈشپ کا دن منایا جائے، ویلنٹائنز ڈے کا دن منایا جائے۔ ویلنٹائنز دن میں جہاں پر عاشق اپنے معشوق کو گلاب کا پھول دیتا ہو، جسے گلاب کا پھول دینے کے لیے کوئی لڑکا نہ ملے، وہ افسوس کرتی ہو، وہ شرمندہ ہوتی ہو، اسے لڑکیاں تانا دیتی ہوں کہ تیرا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے، تو اب بتاؤ اس ماحول میں وہ لڑکی کیسے پاک دامن رہے گی؟ اور جس کا کوئی ایکس بوائے فرینڈ ہو اور پھر ڈبل ایکس بوائے فرینڈ ہو، پہلے اس کے ساتھ اس کے ساتھ پھر اس کے ساتھ، وہ لڑکی شادی ہونے کے بعد کیا ایک مرد کے گھر میں سکون سے جینا کر سکتی ہے؟ جس کی لذتیں بکھر چکی ہیں، جو کئی سمندروں کا کئی کنووں کا پانی پی چکی ہے، یہ کس وجہ سے؟ بے حیائی کی جگہ تعلیم دینے کی وجہ سے۔ مسلمانوں کی ذمہ داری کہ وہ ایسے اسکولز قائم کریں جہاں پر انہیں غیر اسلامی ذہن نہ بنایا جائے، انہیں وہاں پر ہندوانہ شرکیہ عقائد نہ سکھائے جائیں، انہیں وہاں پر کو ایجوکیشن کا سسٹم نہ رہے، تب جا کے مسلمانوں کی لڑکیاں محفوظ ہوتی ہیں۔ ترقی کے نام پر کہ ہماری بچیاں بڑی ہائی فائی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، آج سے 40 سال پہلے بھی تھوڑے بہت کالج پڑھی ہوئی لڑکیاں جب وہ تھوڑا ڈگری کر لیں، تھوڑا اور بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لیں، ان کے رشتے آتے تھے تو پھر بعض مسلمان کے زبان سے تم نے یہ سنا ہوگا کہ ہماری بچی فلاں کالج سے فلاں یونیورسٹی سے اتنے ڈگریاں کی ہوئی ہے، وہ کسی پڑھے لکھے کو چاہ رہی ہے، داڑھی والے کو پسند نہیں کر رہی ہے۔ داڑھی والا نہیں ہونا یہ شاید تم نے سنا ہوگا، ہم نے تو سنا ہے چونکہ ہماری داڑھی بچپن سے ہے۔ داڑھی والا پسند نہیں ہے۔ 30 سال پہلے جب لڑکیاں یہ کہتی تھیں کہ ہمیں داڑھی والا پسند نہیں ہے تو بتاؤ اس کا ذہن تبھی سے کیا بن چکا ہے؟ جب وہ 30-40 سال پہلے اپنی ہائی ایجوکیشن کی وجہ سے داڑھی والے کو پسند نہیں کرتی تھیں، آج زمانہ تنزلی کی طرف جاتے جاتے داڑھی والا نہیں کلمے والا پسند نہیں ہے۔ آج داڑھی والا ہی نہیں کلمے والا ہی پسند نہیں ہے، ایمان والا ہی پسند نہیں ہے۔ میرے برابر کا ایجوکیٹڈ اگر کسی بھی مذہب میں ملے گا میں اس سے نکاح کرنے تیار ہوں۔ اس واسطے مسلمان بڑی بڑی ڈگریاں کی ہوئی لڑکیوں کے لیے ویسے پڑھے ہوئے لڑکے نہیں مل رہے ہیں، تو جس مذہب میں مل رہے ہیں اس مذہب میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہے۔ لڑکے لڑکیوں کو ایک ساتھ بٹھا کے پڑھائیں گے تو جلدی لیسن سمجھ میں آئے گا۔ کون سا لیسن سمجھ میں آئے گا؟ ٹیچر جو پڑھا رہا وہ سمجھ میں آئے گا یا ان دونوں کے بازو بیٹھنے کے بعد کوئی نیا لیسن سمجھ میں آئے گا؟ لیسن سمجھنے کے لیے کیا دونوں کا بازو بیٹھنا ضروری ہے؟ بے پردہ ہونا ضروری ہے؟ تو بتاؤ ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ تم سے بہتر پڑھے ہیں، کو ایجوکیشن میں پڑھے ہیں۔ APJ عبدالکلام تم سے بہتر پڑھے ہیں، کو ایجوکیشن میں پڑھے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے سائنسدانوں کو دکھا دو وہ کون سے کو ایجوکیشن میں پڑھ کر دنیا کی ترقی حاصل کیے ہیں، کون سی بڑی بڑی ڈگریاں جو حاصل کیے ہیں آج کل کی بے حیائی کے ماحول میں حاصل نہیں کیے ہیں، وہ پاک دامنی کے زمانے میں حاصل کیے ہیں۔ افسوس جس قدر غیر مسلم بھائی یا فرقہ پرست تنظیمیں، اسلام اور مسلم دشمن طاقتیں اب اس زمانے میں مسلمانوں کو ٹارگٹ بنا کر ایجوکیشن فیلڈ کے ذریعے سے مرتد بنانے کی جو کوششیں کر رہے ہیں اس میں 10% بھی مسلمان اس کا دفاع یا اس کی مثبت کوشش کرنے تیار نہیں ہے۔ 2014 کی رپورٹ کے لحاظ سے صرف اس ملک میں
صرف اس ملک میں 23,300 عیسائی تنظیمیں کام کرتی تھیں 2014 کی 7-8 سال پہلے کی رپورٹ، جس میں سے 4,500 تنظیموں کا کام ہی یہ ہے عیسائیت کو عام کرنا، 3,100 تنظیموں کا کام یہ ہے کہ پریس میڈیا کو عام کرنا، عیسائیت کو اس کے ذریعے سے عام کرنا، اور 1,40,000 اسکول چلتے تھے عیسائیوں کے 2014 میں، 1,40,000 اسکول، جن میں 6 ملین مسلمانوں کے لڑکے بچے پڑھتے ہیں، 6 ملین مسلمانوں کے لڑکے۔ ایسی مسلم کثیر آبادی جہاں 90% مسلمان رہتے ہیں، وہاں اسکول عیسائیوں کا رہے گا، وہاں اسکول دوسرے مذہب والوں کا رہے گا، مسلمانوں کا اسکول نہیں ہوتا ہے۔ وہاں پر مسلمان لڑکیاں جاتی ہیں، گرلز کالج الگ، بوائز کالج الگ کھولا جائے گا۔ مسلمان کو اتنا دماغ نہیں آتا ہے کہ ہمارا محلہ ہے، مسلمانوں کا ہے، اپنی نسل کو تعلیم دینا ہماری ذمہ داری ہے، ہم اسکول کھولیں، ہم کالج کھولیں، اور اسلامک لحاظ سے کو ایجوکیشن کو ہٹا کر لڑکیوں کی بلڈنگ الگ، لڑکوں کی بلڈنگ الگ، 8-9 سال کی عمر سے ہی بچیوں کی تعلیم کے سسٹم الگ رکھا جائے، پڑھانے والے ٹیچر الگ رہیں، ان کے پڑھنے کا سیکشن الگ رہے، آنے جانے کا راستہ الگ رہے۔ اس پاک دامنی کے ساتھ کھولنے کا دماغ کتنے مسلمانوں کو آیا؟ غنیمت ہے جن مسلمانوں نے اسکول کھولا، ہم انہیں سلام کرتے ہیں، ان کا عزت احترام کرتے ہیں۔ تمہیں اللہ نے اتنی سمجھ دی کہ اپنی نسل کی خاطر یہ پیسہ کہیں اور بہانے کے بجائے کتنے مسلمان لاکھوں کروڑ پتی شادیوں میں گانے والوں کو، ناچنے والوں کو 75 لاکھ روپے لٹا دیتے ہوں، آنے والے سیاسی لیڈر پر 5 لاکھ روپے گھما کر پھینک دیتے ہوں، اپنی شادی کے کھانے میں 50 لاکھ روپے اڑا دیتے ہوں، آپ کے شہر حیدرآباد میں ایسی فضول خرچیاں ہوتی ہوں، وہاں پر کوئی مسلمان اسکول قائم کرے، کالج قائم کرے، یونیورسٹی قائم کرے، جہاں پر لڑکیوں کا الگ نظام، لڑکوں کا الگ نظام، پردے کا نظام، اسلامی ماحول، اسلامی ذہن دیا جاتا ہو، وہ بڑی مبارکبادی کے قابل ہیں۔ ان کی اسکول اس زمانے کا گویا کہ مسلمانوں کو کفر اور ارتداد سے بچانے کا بہترین راستہ ہے۔ 66 زبانوں میں عیسائی تنظیمیں کام کرتی ہیں اپنی عیسائیت کو عام کرنے کے لیے۔ اسکول میں بچے کو سمجھایا جاتا ہے کہ اس کا قلم کاپی چھپا لیا جائے، اب بولو عیسیٰ دے دو تو فوراً کاپی قلم مل جائے گا، اللہ دے دو تو نہ کاپی ملے گی نہ قلم ملے گا، الف سے اللہ کے بجائے انجیل، میم سے محمد کے بجائے مسیح، اور پھر کاف سے کعبہ کے بجائے کلیسا۔ عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کو آخری نبی، انجیل کو آخری کتاب، حضرت عیسیٰ کو آخری نبی اور حضرت عیسیٰ کے ساتھیوں کو صحابہ کا درجہ دے کر ذہن بنایا جاتا ہے۔ زیادہ دیر پیشاب روک لینے پر بیماری آ سکتی ہے، اس لیے پانی ملے نہ ملے کھڑے ہو کر پیشاب کر دو، اس کا عادی بنا دیا جاتا ہے بچوں کو۔ ماں باپ کی قدر خدمت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے ماں باپ کی ان کے بڑھاپے میں خدمت نہ کر سکو تو جو اولڈ ایج ہوم کھلے ہوئے ہیں وہاں لے جا کے چھوڑ دو، وہ لوگ بہت اچھی خدمت کرتے ہیں۔ تم سے نہیں ہو سکا تو ایسی جگہ پہنچا دو جہاں خدمت ہو سکے۔ مسلمان پڑھے لکھے اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ رہے ہیں، جب انہیں کوئی مولانا سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں، یہ ہماری ایجوکیشن کا حصہ ہے، ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم کو ایسا پڑھایا گیا ہے۔ جہاں پر کفر اور شرک سمجھایا جاتا ہو، ایمان کا سودا کیا جاتا ہو، ایسے موقع پر مسلمان فینشن ہال کھولنے کی فکر میں ہے، شادی خانے چاہیے۔ مسلمانوں کو ترقی کے لیے اس وقت اسکول کالجز کی ضرورت ہے یا فینشن ہالوں کی ضرورت ہے؟ مسلمانوں میں کتنے لکھ پتی کروڑ پتی ایسے ہیں جو شہر سے باہر جا کر بڑے بڑے وینچرز ڈال رہے ہیں کروڑوں کمانے کے لیے۔ ایک اسکول مسلمان غریب علاقے میں کھولتا کہ وہاں کی نسل ہمارا دین، ہمارا اسلام سیکھ کر آگے چلے۔ مر جاؤ گے، چار مینار بنانے والا کہاں مر گیا، قطب مینار بنانے والا کہاں مر گیا، اس سے زیادہ تو تم کما نہیں سکتے۔ لال قلعہ بنانے والا مر گیا، اس سے زیادہ تو تم بنا نہیں سکتے۔ ہندوستان قائم کرنے والا مر گیا ہے، اس سے زیادہ تم کیا کما لو گے؟ نسل کے لیے کچھ کر کے مرنے کی فکر۔ جو قوم کے لیے جیتے ہیں وہ مر کے بھی جیتے ہیں، جو اپنے لیے جیتے ہیں وہ جیتے جی مر جاتے ہیں۔ دنیا اسے جیتے ہوئے بھی ایسا سمجھے گی گویا دنیا میں آیا ہی نہیں تھا، اور کوئی ایسا ہوگا جو مر کے چلا جائے گا لیکن تذکرے اس کے، یادیں اس کی ایسی تازہ رہیں گی، لوگ سمجھیں گویا وہ ابھی کسی شہر میں زندہ ہے، وہ دلوں میں جگہ پائے گا۔
قوم کے لیے جینے والے اصل جینے والے ہوتے ہیں. سیلفش بن کے جینے والے، وہ مطلب پرست، وہ جیتے جی قوم کی نظر میں مر جاتے ہیں. کتنے لوگ لاکھوں کروڑوں رکھنے والے، اور اگر وہ چلتے پھرتے 10 40 50 لاکھ پھینک دیں تو ان کی کمائی میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن اسکول قائم کرنے تیار نہیں ہیں. علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا میں اپنے والدین کے لیے ثواب جاریہ کی نیت سے کچھ کرنا چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا میں خالص مدرسے والا ہوں، میں کہہ سکتا ہوں کہ مسجد بناؤ، مدرسہ بناؤ، لیکن اس وقت مسلمانوں میں جو ارتداد، دین چھوڑنے، ملحد بن جانے کی جو لہر چل پڑی ہے، اسے روکنے کی اگر کوئی طاقت ہے تو صرف وہ ہے کہ مسلمان اپنے اسکول قائم کریں. یہ اسکول اس وقت قائم کرنا اپنے والدین کے حق میں ثواب جاریہ ہے. چاہے تم فیس لے کر پڑھاتے ہو، چاہے تم پیسے لے کر پڑھاتے ہو، وہاں کفر اور شرک سکھائے جانے کے مقابلے میں 1000 درجے بہتر ہے کہ تم اسکولوں میں جو تعلیم دیتے ہو، جس کے ذریعے سے بچوں کا ایمان محفوظ رہتا ہے، عقیدے محفوظ رہتے ہیں. دیکھو آزادی کے بعد علماء نے دینی مدارس قائم کرنے کی ذمہ داری لی. لڑکوں کے بھی مدرسے قائم ہوئے، لڑکیوں کے بھی مدرسے قائم ہوئے. لڑکوں کے الگ بلڈنگیں، الگ تعلیم الگ، لڑکیوں کی الگ تعلیم الگ، بلڈنگ الگ، سب الگ، کوسوں دور ہے. دونوں نظام مسلمان علماء نے ذمہ داری سے نبھائے. کیا مسلمان ایجوکیٹڈ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اپنے نوجوانوں کے لیے وہ دنیاوی تعلیم کے لیے اسکول الگ قائم کریں، لڑکیوں کے لیے الگ اسکول قائم کریں، ان کے لیے کالج الگ ہو، ان کے لیے کالج الگ ہو؟ کہتے ہیں نہیں پھر لوگ نہیں آئیں گے. لڑکے لڑکیوں دونوں کا مل کے رہے تو ہی زیادہ ایڈمیشنز ہوتے ہیں. لڑکیوں کا الگ ہے، لڑکوں کا الگ ہے تو ایڈمیشنز نہیں ہوتے. تو پھر عیسائی گرلز کالج میں کیوں ایڈمیشنز زیادہ ہو رہے ہیں؟ سینٹس کالج میں، سینٹ میری میں، سینٹنس میں جو کالجز چلے ہوئے ہیں غیر مسلموں کے، عیسائیوں کے، وہاں کیوں مسلمانوں کے 70-80% بچے پڑھ رہے ہیں؟ اس وقت مثالی شخصیات، اس وقت کا اصل کام مسلمان اپنے اسلامک اسکول قائم کرنا اور پھر اپنے بچوں کو پڑھانا. یہ ضروری ہے. لڑکوں کو بھی پڑھاؤ، لڑکیوں کی بھی پڑھاؤ، لیکن لڑکیوں کی تعلیم کا ایک مقدار رکھو، علماء کے مشورے سے پڑھاؤ اور ایسے اسکولوں میں پڑھاؤ جو مسلمانوں کے زیر نگرانی ہوں. وہاں اگرچہ کہ تمہارے بچے کو جیسی تعلیم ملنی چاہیے ویسی نہیں مل سکے، پھر بھی ایمان کا سودا نہیں ہوگا، تمہارا بچہ کافر مشرک نہیں بنے گا. لیکن ہم ان اسکول والوں سے کہتے ہیں جو اسکول چلاتے ہیں اپنی تعلیم کو معیاری بناؤ، اعلیٰ درجے کی بناؤ، ہائی فائی بناؤ. فیسز کا مسئلہ نہیں ہے، اعلیٰ درجے کی تعلیم دینے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.